ایک غیر نے آ کے کہا کہ میں آپ کو نبی تب مانوں گا جب آپ اس درخت کے خوشے کو حکم دیں کہ آپ کے گود میں آ کے آپ کی گواہی دے. تو میرے نبی فرمایا جا تو ہی اس خوشے سے کہہ تجھے محمد بلا رہا ہے. جب خبر دی تو خوشہ ٹوٹ کے حضور کی گود میں آ گیا. کہا دلیل مل گئی. حضور مل گئی, کلمہ پڑا, مسلمان ہو گیا. میرے نبی چاہتے تو اس کو تبرک کے طور پہ استعمال کر دیتے, نہیں کیا. حضور چاہتے تو اس کو لوگوں میں بانٹ دیتے, ساری زندگی صحابہ اس پہ فخر کرتے کہ حضور نے اشارے سے جو خوشہ توڑا تھا ہم نے اس کی کھجوریں کھائیں. لیکن میرے نبی فرمایا کام ہو گیا, ہو گیا. خوشے کو مخاطب کر کے فرمایا جاؤ جہاں سے ٹوٹے تھے وہیں جڑ جاؤ. اور زمانے کو بتایا محمد توڑنا ہی نہیں جانتا, توڑ کے جوڑنا بھی جانتا ہے. میرا نبی 12 سال کی عمر میں جب اپنے چچا کے ساتھ پہلا سفر کرتے تجارتی, تو جہاں قافلے جا کے پڑاؤ کرتے تھے ایک راہب تھا وہاں بحیرہ, جس نے اونچا نما مکان بنا رکھا تھا. اس نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ ایک دن نبی آخر الزمان کا گزر ہوتا. انتظار میں تھا, روز صبح چوبارے پہ چڑھتا, آنے والے قافلوں کو دیکھتا, شام کو مایوس ہو کے نیچے لوٹتا. آج جب چھت پہ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے وادی سے قافلہ اتر رہا ہے, اور اس قافلے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے. وہ جدھر سے گزرتا ہے درخت بھی اس کی طرف جھکتے ہیں. وہ سمجھ گیا کہ مجھے جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. آج چوبارے سے نیچے اترا تو چہرہ تھا کہ چمک رہا تھا, آنکھیں تھی کہ نور بکھیر رہی. گھر والوں نے کہا خیر ہے, پہلے بھی چڑھتا تھا, مایوس ہو کے لوٹتا تھا, آج انداز کچھ اور ہے. کہنے لگا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. قافلوں نے پڑاؤ کیا تو اس نے خادم کو بھیج کے کہا اہل قافلہ سے کہو تمہاری دعوت آج میری طرف ہے, کھانا تم نے یہاں کھانا ہے. قافلے والے بڑے حیران ہو گئے, پہلے بھی گزرتے تھے کبھی پوچھتا ہی نہیں تھا, آج دعوت بھی دے رہا ہے کھانا بھی بنا رہا ہے. جب کھانا بن گیا دسترخوان لگ گئے, قافلے والوں کو جب بلایا گیا تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ سامان کی رکھوالی کریں, ہم کھانا کھا کے آتے ہیں. میرے حضور کی عادت یہ تھی کہ میرے حضور بات کو مان لیتے تھے. حضور بیٹھ گئے, قافلے والے چلے گئے. دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو وہ راہب ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا. یہاں سے نظر دوڑائی یہاں تک گیا, یہاں سے دوڑائی یہاں تک. جس کو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں مل رہا. کہنے لگا سب آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا سب آ گئے. کہا لگتا نہیں کہ سب آئے. کہنے لگے ایک بندہ ہے بچہ جس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے. تو راہب بول کے کہنے لگا واہ, تم تو پہلے بھی گزرتے تھے, تمہیں کون پوچھتا تھا. عجیب بات ہے کہ دھولا پیچھے رہ گیا, بارات ساری یہاں آ گئی. جس کے لیے انتظام کیا اسے تو بلاؤ. جب میرے حضور کو بلایا گیا اور میرے نبی تشریف لائے تو اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے چوما, آنکھوں پہ لگایا اور فضا میں بلند کر کے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا آخری رسول. زمانہ حضور کے انتظار میں تھا, لوگ حضور کی راہیں تک رہے تھے, لیکن مقدر آپ کا اور میرا جاگا. ہم رات کو اٹھے بھی نہیں, ہم نے تہجد کے مصلے بھی نہیں بچھائے, ہم نے آنسو بھی نہیں بہائے, ہم نے انتظار بھی نہیں کیا, ہم نے سفر بھی نہیں کیا. بس دنیا میں آ کے آنکھ کھلی تو مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی مبارک ہو مصطفیٰ کے امتی بن کے آئے ہو. ہم ساری زندگی بھی شکر کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ زیادتی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن بھی ہماری قوم نماز نہیں پڑھتی. جھنڈا پکڑ لیں, سارا دن گلیوں میں گواؤ, صبح سے شام تک گھومیں گے, نعرے لگائیں, نماز 12 کے دن بھی نہیں پڑھیں گے. یار آپ صبح سے اٹھے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, مسجدوں میں بیٹھے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, سن رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ حضور راضی ہو جائے. یہ سب کچھ محبت میں کر رہے ہیں نا, سب کچھ پیار میں آئے ہوئے ہیں نا. تو پھر حضور سے نہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوتے. حضور سے پوچھ لیتے نا کہ آقا ایک ہماری محبت دیکھیں, اپنی محبت جو ہوتی ہے نا, یہ انداز محبت اپنے ہوتے. حضرت عبداللہ بن رواح حضور کے صحابی ہیں. میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ان بندوں کو لے کے صبح جمعہ ہے, فجر پڑھ کے فلاں محاذ پہ چلے جانا. عبداللہ بن رواح کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا, سواری تھی. باقی لوگوں کو بھیجا, کہا تم جاؤ میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا. حضور خطبہ جمعہ دینے آئے تو دیکھا عبداللہ بن رواح سامنے بیٹھا. میرے نبی نے دیکھا
اور دیکھنے کے بعد جب جمعہ ختم ہوا ملاقات کی تو حضور فرمایا ابن رواحہ تو گیا نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے تو باقیوں کو میں نے بھیج دیا، اور میں نے چاہا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں گا، دیدار بھی کروں گا، واز بھی سنوں گا، پھر تیز رفتاری سے جا کے مل جاؤں گا۔ یہ ان کی اپنی محبت تھی۔ حکم حضور کا کیا تھا کہ صبح جانا ہے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ جمعہ پڑھ کے زیارت کر کے ملاقات کر کے پھر پہنچ جاؤں گا۔ میرے نبی فرمایا تو جتنی مرضی تیز رفتاری سے جائے، جو اجر اللہ پہلے جانے والوں کو دے گا وہ تجھے نہیں ملے گا۔ انہوں نے میرے حکم پہ عمل کیا ہے، تو نے اپنی محبت کو جگایا ہے۔ ایک شریعت کا ضابطہ ہوتا ہے، ایک اپنے بنائے ہوئے قانون محبت کے ہوتے ہیں کہ ہاتھ کھڑا کر لیں تو جنت میں چلے جائیں گے، زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو مدینے پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ ضابطے ہیں جو نعت خان کے، نقیب کے، خطیب کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب تک عمل کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑا کرنے پہ جنت مل جائے۔ جنت اتنی قریب نہیں، مدینہ اتنا قریب نہیں کہ آپ نے زور سے سبحان اللہ کہا تو آپ مدینے پہنچ جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ کہتا گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے امتی جب تم سر سجدے میں رکھتے ہو تو مجھ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جس سے نبی فرمائے کہ مجھے سکون ملتا ہے وہ نہیں کرتے کام، تو وہ میں کہتا ہوں ایسی نماز کبھی پڑھو، سجدے میں جانے لگو، تصور کرو میرے سجدے سے حضور خوش ہو رہے، یقین کرو سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، سجدہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ آزان ہو نا، کبھی سوچا کرو یار اللہ کا نمائندہ بلا رہا ہے، اور میرے نبی فرمایا سجدے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ حضور جب بلال کو آزان کے لیے اٹھاتے تھے فرماتے بلال میری آنکھوں کو راحت پہنچا، آزان پڑھتا کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو، میری آنکھوں کو راحت پہنچی۔ آج ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، مسجدیں اجڑ گئی، خوبصورتی کے لحاظ سے، زیب و زینت کے لحاظ سے مسجدیں جہاں چلے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اچھی بات، اللہ کے گھر ہے، اجر ہے، ثواب ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان نمازوں میں، مسجدوں میں اگر نمازیوں کی کثرت ہوتی تو اللہ کی رضا اس میں اور زیادہ ہوتی۔ قیامت کے دن یہ مسجدیں محلے داروں کے بارے میں شکایت کریں گی، مالک ہمیں بنایا تو تھا لیکن بسایا نہیں تھا، ہمیں پیسہ تو صرف کیا تھا لیکن سجدے کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے آئیے آج 12 کے دن یہ عہد کر کے جائیں، حضور کی محبت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، اپنے رب سے یہ عہد کر کے جائیں کہ مالک آج کے بعد زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کرے گی، زندگی اس انداز سے بسر کریں۔ موت کی گھڑیاں قریب ہیں، نہیں پتہ کسی کو بھی زندگی کتنی باقی ہے، اپنی زندگی کو ایک اچھی ڈگر پہ لے کے آئیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس دن اپنے آقا و مولا کے ساتھ محبتوں کا عہد کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا جو کہے ہوئے جملے ہیں اللہ اثر بنا کے ان کو دلوں میں اتارے، مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔